جنت میں سیر کر رہے ہیں. کہا میرے سرکار یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا میں نے تو بادشاہیت کو لات مار دی، چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا، وہ سارے عمل بعد میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل جو پسند آیا اللہ کو وہ یہ تھا. کہا بات ایسی ہے کہ ایک رات میں اپنے کمرے کے اندر سو رہا تھا، میرے کمرے کے اندر قرآن رکھا ہے، میں سوچا کہ میں وہاں لیٹوں جہاں اللہ کا کلام رکھا ہو. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اٹھا اور اللہ کے قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بعد اب لے جا کے دوسرے کمرے کے اندر رکھ دیا، آ کے بستر پر لیٹ گیا. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ غزنوی، محمود غزنوی تم نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو تم یہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے کے اندر لے کے جا کے رکھ دیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خود یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، اللہ کے قرآن کو وہیں رہنے دیتے. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اٹھ کے جاتے ہیں، قرآن کو وہاں سے لاتے اس کمرے میں رکھتے ہیں، پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، پھر عشق اگلائی لیتی ہے اور آپ مچل جاتے ہیں. کہتے ہیں محمود غزنوی یہ کیا کیا؟ اللہ کا کلام اس کمرے میں رکھا ہوا ہے اور تم اس وجہ سے چھوڑ کے چلے آئے ہو کہ اللہ کا کلام وہاں رکھا ہے اس لیے نہ لیٹوں. اللہ اللہ. اب یہی سوچتے سوچتے کرے تو کیا کرے، آئے اس کمرے کے اندر، قرآن کو سینے سے لگایا، کبھی اس دیوار سے اس دیوار، اس دیوار سے اس دیوار، اس دیوار سے اس دیوار، چلتے 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 سینے سے لگا کر سوچتے سوچتے کیا کروں کیا کروں کیا کروں. صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، قرآن کو طاق میں رکھتے ہیں، مصلی بچھا کر نماز فجر ادا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خواب میں دیکھنے والے مرید سے، اے میرے مرید سنو، پروردگار عالم نے اگر مجھے جنت کا پروانہ عطا کیا ہے تو کسی اور عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی تعظیم کی عمل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. اسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا وہ عمل کہ اللہ نے اس محبت کی برکت سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. وہی محمود غزنوی جب پتا چلا کہ یہ دنیا تخت و تاج حکومت کچھ نہیں ہے، کراؤ اور جاؤ سب کو پورے شہر میں ڈف بجا دو، اعلان کر دو کہ جو شخص آئے جو چیز چاہے لے کے چلا جائے. کہا حضور ایسی بات ہے؟ تو کہا ہاں. ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ باہر تھے، آپ کو بھی خبر ملی کہ محمود غزنوی نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی شخص آئے جس چیز پر ہاتھ رکھے، سونا چاہے چاندی چاہے ہیرا جواہرات چاہے مال و زر چاہے راشن غلہ پانی چاہے جو چاہے لے کے جائے. آپ کو پتا چلا کس کو؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آئے محمود غزنوی کی بارگاہ میں. کہا حضور آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ کہا یہی اعلان کیا ہوں کہ جو شخص آئے جو چیز چاہے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے. کہا آپ نے یہی کہا ہے؟ پھر سے دوبارہ ایک بار کہہ دے. کہا ارے یہی تو کہا ہوں کہ جو آئے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی. کہا حضور ایک بار اور کہے. کہا ارے کہہ تو دیا، 2 بار کہہ دیا، اب کیوں بار بار کہلوا رہے ہو؟ کہا گواہ بنا رہا ہوں. محبت سے بولو. کہا ان لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں مکرے مت. کہا سنو فضیل بن عیاض، میں 2 بار کہہ چکا ہوں، تیسری مرتبہ پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہی کہا ہے جو انسان آئے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی. فضیل بن عیاض آگے بڑھے، محمود غزنوی کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا. محبت سے بولو یار، اور محبت سے بولو. ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا فضیل بن عیاض تم نے سونے پہ ہاتھ نہیں رکھا، چاندی کو چھوڑ دیا، ہیرے جواہرات کو چھوڑ دیے، راشن کے ڈھیر کو چھوڑ دیا، شکر کے ڈھیر کو چھوڑ دیا، یہ گلے پانی کو چھوڑ دیا، میرے جسم پر ہاتھ رکھ رہے ہو، کیا ملے گا؟ حسین بن عیاض عشق کے انداز میں پکار کر کہتے ہیں اے میرے سرکار، اگر سونے پہ ہاتھ رکھ دیتا تو چاندی چھوڑ جاتی، چاندی پہ ہاتھ رکھ دیتا تو سونا چھوڑ جاتا، اور سونے تو چاندی پہ ہاتھ رکھتا تو ہیرے جواہرات چھوڑ جاتے، ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دیتا تو راشن غلہ پانی چھوڑ جاتا. اے میرے سرکار ہاتھ ایک ہی ہے، مال بہت کچھ ہے، میں نے سوچا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑو،
جس کا ہے اس پر ہاتھ رکھ دو. اگر محمود میرے تو سونا میرا, محمود میرے تو شادی میری, محمود میرے ہیرے میرے, محمود میرے جواہرات میرے. مسلمانوں اب سمجھانے کا مطلب یہ ہے, آگے بڑھو, عشق مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالو. قسم خدا کی بتاتا ہوں, عثمانی کا جزدان بولتا ہے اگر میرے نبی تمہارے ہو گئے تو کائنات تمہاری ہو جائے گی. اسی لیے شاعر مشرق نے کہا کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے.